الحمد لله الكبرياء والصلاة والسلام على رئيس الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور ایمان ہے نماز اور دین کا زیور نماز. نور ایمان ہے نماز اور دین کا زیور نماز. بندگی حق نماز اور عشق پیغمبر نماز. بندگی حق نماز اور عشق پیغمبر نماز. جو نماز اپنی شرائط اور وظائف سے پڑھی، جو نماز اپنی شرائط اور وظائف سے پڑھی، پیش خالق جائے گی وہ نور سی بن کر نماز. اور جو کرتے ہیں آداب و شرائط میں خطا، اور جو کرتے ہیں آداب و شرائط میں خطا، ہو گئی وہ بیمار زخمی کی طرح مضطر نماز. مومنوں شوق عبادت خدا ہے اس کا نام. توجہ فرمائیے. مومنوں شوق عبادت خدا ہے اس کا نام، کی ادا شبیر نے جیسے تہے خنجر نماز. بندگی حق نماز اور عشق پیغمبر نماز. سورہ بقرہ سے آیت اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین جو آپ کے سامنے تلاوت کی، اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان الصلاۃ معراج المؤمنین پیش کیا. اس کی روشنی میں آج ہم نماز کے متعلق اپنے قلب و روح کو متوجہ کریں گے. اگرچہ بیان کرتے کرتے کافی لیٹ ہو گئے، مگر جو موضوعات پیچھے ہم ترتیب سے لے کر آ رہے ہیں وہ بھی ہر دن کا ہر موضوع ہماری زندگی کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے. نماز کی جامعیت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کا اندازہ بس اتنی بات سے فی الحال ہم اپنے ذہن نشین کرتے ہیں کہ مختلف انداز، مختلف پیرائے اور مختلف سیغوں میں 700 سے زیادہ مرتبہ رب ذوالجلال نے کلام مجید میں اس کا ذکر فرمایا. تو جس چیز کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، جس کو کرنے کی کثرت سے تاکید کی جاتی ہے، بار بار اس کو مؤکد کیا جاتا ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، تو یہ ہم عام معاملات میں بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا ہی اس کام کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے. تو رب کریم خود جس کام کے لیے اتنی بار فرمائے گا، پھر یہ انداز ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ آخر اس کام کے اندر کون سے اسرار، کون سے رموز، کون سی اہمیتیں پوشیدہ ہیں،
یہ الگ بات ہے کہ ہم ساری زندگی نظر انداز کیے ہوئے گزار دیں۔ تو ابتدا میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھوں گی کہ اس آج کے بیان سے ہم صرف پچھلی ساری محافل کی روشنی میں اپنے قلب و روح کو نماز کے قریب کر کے اس کی اہمیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار کریں گے۔ نماز کے مسائل، احکام، فضائل، انداز، طریقے، اس کے دینی دنیاوی ثمرات، یہ اتنا لمبا موضوع ہے کہ اس سے قبل بھی ہم نے کئی دن میں رمضان المبارک میں مختلف جہات پر نماز کے متعلق بات سنی اور بات کی ہے۔ تو ابھی اس پر اکتفا کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ رمضان المبارک کے ہمارے پاس دن بہت کم رہ گئے ہیں، اور جن موضوعات کی طرف رمضان المبارک کے بعد توجہ کم ہو جاتی ہے، زیادہ کوشش یہ مناسب ہوگی کہ ہم ان کو اسی میں ڈسکس کر لیں۔ نماز چونکہ ہماری 12 مہینے کی عبادت ہے، کسی وقت بھی ہم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ آغاز رمضان المبارک کی بابرکت سعادتوں میں کیے دیتے ہیں، مگر اپنے سابقہ معمولات کے مطابق انشاءاللہ العزیز جیسے بھی ممکن ہوگا ہم اپنا ایک معروف کورس تعمیل دین کے نام سے جو 40 دن میں کرواتے ہیں، تو عید الفطر کے بعد اس کا بھی ایک مناسب انداز سے اعلان کریں گے، اور پھر نماز کے تمام اسرار و رموز اور مقربین خدا کی نمازوں کو سامنے رکھ کر ہم اس کے پورے مسائل سیکھیں گے، پورے احکام سیکھیں گے، اس کو پڑھنے کے الفاظ درست کریں گے۔ آج صرف یہ سنیے کہ اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اس میں سے بھی ہم آج صرف پہلا حصہ آیت کریمہ کا لیں گے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کا مستقل موضوع انشاءاللہ اگلے دن میں آ رہا ہے، اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے۔ وارکعوا مع الراکعین، جو جماعت کا ذکر ہے وہ ہم آگے جب نماز کے بارے میں پوری تفصیلات سیکھیں گے اور تعلیم و تربیت کریں گے، اس میں ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اسلام کی عظیم الشان عبادت نماز ہے۔ قرآن پاک کی آیت مقدسہ اور حدیث پاک سے ہم نے جو فیض یاب ہونے کے لیے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا، اس کو سمجھیے تو اقیم الصلاۃ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور پورے کلام مجید میں آپ کو نماز کے پڑھنے کا حکم نہیں ملے گا۔ جس انداز سے بھی اس کو سمجھیں گے اس کے اندر نماز کے قائم کرنے کا ہی معنی ملے گا۔ نماز قائم کرنا، اس کی توجیحات مختلف انداز میں علماء اور عرفاء کرام نے کی ہے۔ نماز کو اپنے پورے وقت پر پڑھنا، یہ بھی نماز کو قائم کرنا ہے، کبھی قضا نہ ہونے دینا۔ نماز کو انتہائی اہتمام، ذوق و شوق، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی نماز کے قائم کرنے میں آتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سی تفصیلات تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ان چیزوں کو ہم بعد میں لائیں گے۔ تو مختصر جملے میں نماز کی شان یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، معراج مصطفیٰ سے ملنے والا تحفہ جو مومنوں کو بھی معراج عطا کر گیا، اس کا نام نماز ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے معراج کیا کروائی کہ آپ اپنی امت کے لیے وہ نایاب گوہر لے کر آئے کہ ان کی ہستیوں کے مطابق اور ان کی حیثیتوں کے مطابق جس معراج پہ ان کو سرفراز کیا جا سکتا تھا، وہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصدق سے اللہ پاک نے 5 مرتبہ دن میں ہمیں اس سے شرف بخشا۔ یہ وہ نماز ہے جس کا ادا کرنا ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ کتنی چیزیں آئی ہیں اس میں؟ مسلمان، عاقل، بالغ، اور فرض بھی ایسا فرض، یہ ہم جو اس وقت روزے کی حالت میں بیٹھے ہیں، یہ کیا ہے؟
فرض. حج کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ فرض. مطلب فرض اللہ کریم نے ہمیں عطا کیے ہیں، کئی عبادتیں فرض فرمائیں، مگر ہر فرض دوسرے فرض سے جدا ہے. اس کا وقت کتنا ہے، پھر اس کا اپنا دورانیہ کتنا ہے، وہ کتنی مدت کے بعد پلٹ کر آتا ہے، یا پھر کبھی زندگی میں پلٹ کر نہیں بھی آتا. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر نماز کو ہم دیکھیں تو نماز ایسا فرض ہے جو کبھی ملتوی نہیں کیا جا سکتا. یہاں تک کہ آدمی میدان جنگ میں بھی ہے تو وہاں اس نماز کو قائم کرنے اور اس کی جماعت قائم کرنے کا طریقہ تبدیل کر دیا گیا، مگر نماز ملتوی نہیں کی گئی. حتیٰ کہ ہماری بہنیں، ہماری بزرگ خواتین جو خاص طور پر نمازوں کی کوتاہی، نمازوں کے قضا کرنے اور ان کی پرواہ نہ کرنے کی مرتکب ہوتی ہیں، ان کے لیے تو ہماری فقہ کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ عورت اگر حمل سے بھی ہے، جو مشکل ترین کیفیت ہوتی ہے اس میں بھی اس کی آسانی کے لیے اس کی مختلف حالتوں کے پیش نظر اس کے لیے آسانیاں رکھ دی گئیں، مگر نماز چھوڑنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں دی گئی. حتیٰ کہ بچے کی ولادت کا وقت آ جاتا ہے اور ابھی اگر اس کی ناپاکی کا اخراج شروع نہیں ہوتا اور اس کو وہ تکالیف شروع ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی شریعت مطہرہ اس پر نماز کو ساقط نہیں کرتی، اس کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دیتی. اس کی سچویشنز بتا دیتی ہیں کہ نماز کو کس انداز سے آپ ادا کر سکتے ہیں، آپ ادا کریں. میں نے عرض پہلے کر دیا کہ ہم ابھی مسائل کو نہیں چھیڑیں گے، لیکن میں نے اس کا اندازہ بتا دیا، آپ کو اہمیت بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس مشکل ترین گھڑی میں بھی نہ مرد سے نماز کو ساقط کیا، نہ عورت سے نماز کو ساقط کیا. اس کی روشنی میں ہم نے ابھی صرف یہ سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری نمازیں کہاں ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے. اس عبادت میں ایسی انفرادیت ہے کہ تمام مخلوق کی عبادات کے انداز کو اس عبادت میں جمع کر دیا. قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی چیز جو اللہ پاک نے پیدا کی، جو مخلوقات میں ہے، بلکہ ہر چیز تو ہے ہی مخلوق اللہ کی ذات کے سوا، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح و تحمید نہیں کرتا، مگر انداز مختلف ہے، طریقہ مختلف ہے. ہر ایک کی تسبیح دوسرے سے جدا ہے، مگر ہے ایسی کوئی مخلوق نہیں جو اس کی تسبیح و تحمید سے غافل ہو. مثلا اللہ پاک نے درخت پیدا کیے، ان کی طرف توجہ کریں، غور کریں. اللہ پاک نے ہمیں جا بجا غور کرنے کی دعوت دی ہے، متوجہ فرمایا ہے کہ میری تخلیقات میں، میری مخلوق میں غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو. اس کا ایک اچھا نتیجہ ملے گا آپ کو کہ آپ اس کو سوچتے 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 مخلوقات کے اندر سے گزرتے خالق تک پہنچ جاؤ گے. تو درخت قیام میں ہے اور اس حال میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ رب کی تسبیح. پہاڑوں کو بٹھا دیا گیا ہے اور وہ پہاڑ اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. آسمان اور چرند پرند چوپائے، ان سب کو رکوع کی حالت دے دی گئی ہے، جھکا دیا گیا ہے، اور یہ رکوع کی حالت میں اللہ کی تسبیح و تحمید میں مصروف رہتے ہیں. حشرات الارض یعنی زمین کے اوپر رینگنے والے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یا زمین کے اندر سے نکلنے والے، ان سب کو سجدے میں ڈال دیا گیا اور وہ سجدے میں رہتے ہوئے ایسے ہی چلتے پھرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں. پرندے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں تو وہ صف بستہ نظر آتے ہیں. دریا ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر صدی میں وہ حرکت میں رہتے ہیں. تو جب ان تمام چیزوں کو جمع کیا، یہ جو انداز ہیں ساری باتوں کے، یعنی قیام، رکوع، تشہد، سجدہ
اور چل پھر کر اللہ کی تسبیح و تحمید بھی کرنا اور نماز کی تیاری بھی کرنا، اور صفیں بنا کر اللہ کے گھروں میں جا کے نمازیں ادا کرنا، صف وسطی ہونا، یہ تمام چیزیں جب جمع ہوئیں تو پتہ چلا کہ یہ ساری باتیں تو ہماری نماز کے اندر ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ دوسرا شرف اس نماز کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جو فرشتے پیدا فرمائے آسمانوں پر، جن سے آسمان بھرے پڑے ہیں، اور وہ سب جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے اپنی اس ایک مخصوص عبادت میں ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو قیام کی عبادت سونپ دی گئی ہے، کچھ کو رکوع کی، کچھ کو سجدے کی، کچھ کو تشہد کی۔ اسی طرح سے ان سب کی عبادتوں کو بھی ایک جگہ پہ جمع کریں گے تو وہ نقشہ صلاح کا بن جائے گا نماز کا۔ تمام فرشتوں کی تسبیح و تحمید جمع ہوئی، تمام مخلوقات جو زمین پہ ہے اس سب کی تسبیح و تحلیل اور ان کی جو عبادت تھی وہ جمع ہوئی تو نقشہ نماز کا بنا۔ ان سب کی طرف سے بھی جمع کر کے اور ان سب کی طرف سے بھی جمع کر کے دونوں کا جو مجموعہ بنتا تھا اللہ کریم نے وہ نماز بندے کو عطا کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کوئی معمولی عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز کیا ہے؟ الصلاۃ مرضات للرب، نماز سے رب کی مرضی نصیب ہوتی ہے، رضامندی نصیب ہوتی ہے۔ وحب الملائکہ، نماز ایسی عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں فرشتوں کی محبت نصیب ہوتی ہے، فرشتے تم سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ سنت الانبیاء، تمام نبیوں کی سنت نماز ہے، جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہیں تمام نبیوں کی سنت نصیب ہو جاتی ہے۔ نور المعرفہ، معرفت کا نور نصیب ہوتا ہے۔ اصل الایمان، تم ایمان کی اصل تک پہنچ جاتے ہو۔ اجابت الدعاء، نماز کی پابندی اور باقاعدگی کا صلہ یہ ملتا ہے کہ تم مستجاب الدعوات بن جاتے ہو، تمہاری دعائیں رب قبول کرنے لگ جاتا ہے۔ قبول الاعمال، نماز کی بدولت تمہارے دوسرے اعمال بھی قبول ہونے لگ جاتے ہیں۔ برکۃ فی الرزق، اس کی وجہ سے تمہارے رزق میں برکت آنے لگتی ہے۔ صلاح علی الاعداء، یہ دشمنوں کے خلاف تمہارا ہتھیار بن جاتا ہے۔ کراہیت للشیطان، اس کے ذریعے سے تم شیطان کے لیے ناگواری کا سامان پیدا کرتے ہو۔ وشفیع بین صاحبہا و بین الملک الموت، یہ نماز پڑھنے والے اور ملک الموت کے درمیان شفاعت کرنے والی بن جاتی ہے۔ ونور فی القلب، نمازی کے دل میں ایک نور پیدا کر دیتی ہے۔ وجواب منکر و نکیر، منکر نکیر کے سوال و جواب قبر میں آسان کر دیتی ہے۔ مونس فی قبرہ، بندے کی قبر میں اس کی دوست بن جاتی ہے۔ اور مفتاح للجنہ، جنت کی کنجی بن جاتی ہے۔ اگر اس نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر لیا جائے تو انسان کو 10 برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ جس نماز کی آپ نے شان سنی ہے، اس کی جو آپ نے علامات اور جو اس کی افضلیت آپ نے ابھی ان الفاظ کے اندر سنی حضرت علی المرتضیٰ کے اقوال میں، تو اس نماز کو اگر ہم صحیح طور پہ ادا کرنے کے قابل ہو جائیں تو یہ نماز ہمیں 10 برکتیں نصیب کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ نمازی کا چہرہ دنیا اور آخرت میں منور ہو جاتا ہے، اور خواتین کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو اتنے پیسے خرچ کیے بغیر اگر ایک ایسی بیوٹی آپ کو نصیب ہو رہی ہے جس کے اندر خرابی نہیں ہے، جس کی گارنٹی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہونے کی فکر نہیں ہے، تو کیا مسئلہ ہے کہ ہم اس کی طرف غور نہیں کریں گے؟ اگر پہلے کسی کو علم نہیں تھا تو آج سن لیجئے
کہ جب آپ صحیح نماز ادا کرنے والے بن جاتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں آپ کا چہرہ منور ہو جاتا ہے، قلبی اور روحانی مسرت نصیب ہوتی ہے، آپ کی روح مطمئن، آپ کا دل خوش رہتا ہے ہر وقت. کیوں؟ کہ بار بار محبوب کے در پہ آنا جانا جو لگ جاتا ہے، قرب جو نصیب ہونے لگ جاتا ہے تو خوشی تو ملے گی. اور نمازی کی قبر کو رب ذوالجلال منور فرما دے گا، اس کی قبر روشن رہے گی. جس وقت میزان پر اعمال تولے جائیں گے تو یہ نماز والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. طرح طرح کے مرض پریشانیوں سے نماز نجات عطا فرماتی ہے اور حفاظت رکھتی ہے. دل میں نرمی اور رقت پیدا ہو جاتی ہے جو بندہ نمازی ہوتا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو نمازوں کی پابندی کرتا ہوا دنیا سے گزر کے آئے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ جنت کے حور و غلمان کو اس کی خدمت کے لیے مقرر کر دوں گا. دوزخ کی گرمی اور میدان محشر کی گرمی سے اللہ کریم نجات عطا فرمائے گا. اس نماز کے ذریعے سے آپ کو اللہ کی خوشنودی نصیب ہوگی اور جنت میں اللہ کے دیدار کی سعادت ملے گی. آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز جتنی امپورٹنٹ، جتنی اہم ہوتی ہے یا جس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، اس کا اہتمام، اس کی تیاری بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے. مطلب کیا ہے؟ نماز کی باقاعدہ تیاری جو ہوتی ہے وہ کس سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اذان کی آواز سے، وہیں سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد وضو. تو نماز کی وجہ سے اذان کی شان بڑھی، نماز کی وجہ سے وضو کی شان بڑھی کہ ان کو بھی اللہ کریم نے، یعنی اذان کو توجہ سے سننے کو بھی عبادت میں شمار کر دیا اور وضو کرنے کو بھی اللہ کریم نے عبادت میں شمار کر لیا. یہ کس کی وجہ سے؟ یہ نماز کی اہمیت و فضیلت کی وجہ سے. تو اذان کیا ہے؟ ہم جس کی پرواہ نہیں کرتے. اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں گانے بج رہے ہوتے ہیں، فل آواز میں ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو ہماری اپنی ہی تقریریں شروع ہوتی ہیں، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، قصے ہو رہے ہوتے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور وہ 2-2.5 منٹ میں جو اذان مکمل ہوتی ہے ہم اس میں اپنے آپ کو روکنے کے لیے الا ماشاء اللہ تیار نہیں ہوتے. ایک اذان سننے پر کتنی لاکھ نیکیاں آپ کو ملتی ہیں. اس وقت شیطان ہمیں قطعاً اس طرف توجہ نہیں کرنے دیتا. تو حقیقت میں اذان وصل محبوب کا پیغام ہوتا ہے. لفظ اپنے دل میں اتارے، اور اگر کسی کے ساتھ دنیا میں آپ کو محبت ہے، ملنا انتہائی ناممکن مشکل ہے، اور کوئی آپ کو کھڑے کھڑے آ کے پیغام دے دے کہ ملاقات کا وقت ہو گیا، آ جاؤ، کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ اسی کو پتہ ہوگا جس کا کوئی محبوب ہوگا. اور بالکل انہونی بات ہونے جا رہی ہوگی جب اسے پتہ ہے کہ وہ تو مل ہی نہیں سکتا، وہ تو نظر نہیں آ سکتا، میں تو اتنی جلدی اس کے قریب نہیں جا سکتی، اور ایک دم سے کوئی آ کے آپ کو اطلاع دیتا ہے بلند آواز کے ساتھ کہ چلو تمہارے محبوب کے ساتھ ملاقات کا وقت ہو گیا، تیاری کر لو. تو اللہ کے بندوں کے لیے اذان وصل محبوب کا پیغام ہوا کرتی ہے. احکم الحاکمین کے دربار کی حاضری کے وقت کا احساس پیدا کرتی ہے. رب العالمین کے حضور اس کی لاتعداد نعمتوں، عنایتوں، نوازشوں کے اظہار تشکر کے وقت ہونے کا اعلان کرتی ہے. بس صرف یہ 2-3 جملے یاد رکھ لیجئے. انشاءاللہ العزیز جب اب اذان کا وقت ہوگا، اذان کی آواز آئے گی تو آپ کا دل بجنے لگے گا. اگر یہ جملے یاد کر لیے تو دل بجنے لگے گا، اور پھر کچھ احساسات پیدا ہوں گے اندر. آج سے پہلے جو اذان ہمیں اہم نہیں لگتی تھی، آج اس اذان کے اندر لذت آنے لگ جائے گی.
اپنے آپ کو آپ رب کے قریب ہوتا محسوس کریں گے، بشرطے کہ اپنی زبانوں کو روک کر، اپنے ارد گرد کے شور کو بند کر کے، ٹی وی کو بند کر کے، گانے بند کر کے آپ 2 سے 2.5 منٹ اس اذان کو سن لیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز جب انسان کو نصیب ہو جائے نا، تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ یہ جو دوسری نماز پڑھنے کا آپ کو اللہ نے وقت عطا کر دیا، احساس عطا کر دیا، اہتمام کی توفیق عطا فرما دی، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ جو پہلے آپ نے نماز پڑھی تھی رب نے قبول کر لی ہے۔ کتنا آسان ہو گیا پتہ لگانا۔ اگر اسی شوق کے ساتھ دوبارہ آپ کو توفیق مل گئی نماز پڑھنے کی، تو یہ کھلی علامت ہے اس بات کی کہ آپ کی پہلی نماز رب نے پسند کر لی، قبول کر لی۔ اور جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ فخر کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کیا کریں، بڑا دل کرتا ہے نماز پڑھنے کو مگر ٹائم ہی نہیں ملتا، اپنی طرف سے ہم یہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا مصروف ترین بندہ ہوں، میری تو مصروفیات کا کوئی حال ہی نہیں ہے، کوئی عالم ہی نہیں ہے، کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ تو شیطان ہمیں کیا کروا رہا ہے اصل میں؟ وہ ہمیں خبر تک نہیں ہونے دیتا۔ ہم اپنے ذام میں لوگوں کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ میں بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوں، بڑا اہم بندہ ہوں، بڑا مصروف ترین بندہ ہوں، مجھے تو نماز تک کا بھی ٹائم نہیں ملتا۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں یہ کہہ کے کہ میرے پاس نماز کا وقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے نمازیں نہ پڑھ کر اللہ کو اتنا ناراض کر لیا ہے کہ اب اللہ پسند ہی نہیں کر رہا کہ میں تجھے اپنے دروازے پہ دیکھوں، وہ آپ کو اپنے دروازے پہ آنے ہی نہیں دے رہا۔ اور ادھر شیطان آپ کو یہ کہہ کے بہکا رہے ہیں کہ بس تیری تو ویلیو ہی بہت ہے، تیرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، تیرا تو یہ کام، تیرا وہ کام، وہ ڈیوٹی، یہ ڈیوٹی، اور پھر اس پہ خوشی کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے اندر اندر سے دوسروں کو بتاتے ہوئے کہ بھئی اب میں کیا کروں، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ مگر حقیقت وہی جو میں نے عرض کی، حقیقت یہ ہے کہ رب کریم اپنے دروازے پہ کھڑے ہمیں دیکھنا پسند ہی نہیں کر رہا، وہ سخت ناراض ہو چکا ہے ہم سے، اس لیے ہمیں توفیق نہیں مل رہی۔ ورنہ کون سی آفت آ چلی ہے کہ آپ اگر باقی سارا دن 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے بھی کام کریں تو 5 نمازوں کو ملا کے اچھی نماز پڑھنے والے لوگ بھی صرف 1 گھنٹہ بنا سکیں گے۔ 1 گھنٹے میں 5 نمازیں بہت اچھی نمازیں آپ کی ادا ہو سکتی ہیں، تو 1 گھنٹہ بھی آپ سے نہ نکلا 24 گھنٹوں میں۔ یہ وہ چال ہے، یہ وہ گمراہی ہے، یہ وہ دھوکہ ہے جو شیطان اتنی صفائی سے ہمارے ساتھ کر جاتا ہے اور ہمیں خبر تک نہیں ہونے دیتا۔ تو کیا ثابت ہوا کہ ہماری نماز اس لیے قضا نہیں ہوتی کہ ہم مصروف ترین لوگ ہیں، ہماری نماز اس لیے قضا ہوتی ہے کہ کئی نمازیں گزر گئیں، ہم نے پرواہ ہی نہیں کی، اذانیں ہوئیں، نمازیں پڑھیں، لوگوں نے ہمارے سامنے نمازیں ادا کیں، ہم نے کوئی نوٹس ہی نہیں کیا، پرواہ ہی نہیں کی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارے ذمے بھی کچھ ہے۔ تو اب اللہ نے آپ کی پرواہ کرنی چھوڑ دی، اس کو یہ پسند ہی نہیں رہا کہ آپ اس کے دروازے پہ آئیں، لہٰذا آپ کو نماز کی توفیق ملنی ختم ہو گئی۔ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پسند ہی نہیں کر رہا، اس نے چھوڑ دیا ہمیں، اور اللہ نے اگر چھوڑ دیا وہ اپنے غضب کا اظہار کر رہا ہے اور ناراضگی کی وجہ سے ہمیں دروازے کی طرف نہیں آنے دے رہا، تو کہاں ہے ہمارا ٹھکانہ؟ کہاں ہے ہماری جگہ؟ کون ہے جو رب سے ہمیں بچا سکے گا؟ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اے انسان، تجھے تیرے رب نے کتنا اونچا مقام عطا کیا، کتنی بڑی شان عطا فرمائی۔ دنیا اور اس میں بسنے والی مخلوق کو جب وہ بنانے لگا تو بناتا ہی چلا گیا، مخلوقات بناتا ہی چلا گیا، مگر یہ تو طے ہے کہ اس نے جو کچھ بھی بنایا اس میں سے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، حتیٰ کہ زمین پہ گرا ہوا ایک تنکا بھی جو ہے وہ بھی اس نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ اس کا اپنا فرمان ہے کہ ہم نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ ہمیں اس کا ادراک حاصل ہو، سمجھ آئے یا نہ آئے، مگر
حقیقت وہی ہے جو رب فرما رہا ہے. کوئی ذرہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی تنکا ہی کیوں نہ ہو، وہ بیکار نہیں ہے. تو اللہ کریم نے لا تعداد جہان آباد کیے اور پھر ہر جہان میں لا تعداد مخلوقات کو پیدا کیا. اور دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں اس عالم میں، اس دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں، یہ سب کی سب ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کی؟ کسی مقصد کے لیے. وہ مقصد کیا تھا؟ ایک تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہی ہیں، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. مگر اللہ کریم نے ان چیزوں پر ڈیوٹی نہیں لگائی جس طرح انسان پہ لگائی ہے. تسبیح و تحلیل کا پابند نہیں کیا، ان پہ فرض نہیں کیا، اور نہ کرنے پر ان کو عذاب کی کوئی وعید نہیں دی جس طرح انسان کو دی ہے. مگر اس کے باوجود دیکھیں کہ کوئی مخلوق اس کی تسبیح و تحمید سے خالی نہیں ہے. اپنے اپنے وقت، اپنی اپنی زبان حال سے وہ اپنے رب کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں. اور ادھر ایک انسان ہے جس کو اس نے کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا، احسن التقویم کا خطاب دیا. تو اب اگر انسان غور کرے تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے. ایک مالک ہے، وہ اپنے غلام کو ایک حکم دیتا ہے کسی کام کا، اور اس غلام کے ساتھ کچھ غلام وہ بھی کھڑے ہیں جن کی طرف مالک نے خطاب نہیں فرمایا، ان کو آرڈر نہیں کیا، ان کو حکم نہیں دیا. اب جس غلام کی طرف مالک نے توجہ فرما کر خطاب کر کے اس کو حکم دیا کہ تم یہ کام کرو، وہ حیل و حجت میں پڑ گیا، سستی میں پڑ گیا. اور جو دوسرے سننے والے تھے انہوں نے آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہوئے وہ کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہ بار بار کرنے لگ گئے. تو بتائیے کہ مالک کی توجہ، مالک کی محبت اس کی طرف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس مخلوق کی طرف، ان خادموں اور غلاموں کی طرف ہوگی. اور وہ جو اس کام پہ مامور تھا، جس کے لیے لازم تھا، جس کی ڈیوٹی مالک نے لگا رکھی تھی، وہ جب پیچھے ہٹ گیا تو یقیناً وہ اس مالک کے غضب اور غصے کا شکار ہوگا. تو تمام مخلوقات کے اوپر اللہ کریم نے فرض نہیں کی عبادات، مگر وہ کرتے جا رہے ہیں. صبح اٹھیں، وہ جو آپ کو مختلف طرف سے پرندوں کی آوازیں، چہچہانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، خوبصورت آوازیں، وہ سب کیا ہے؟ ہر ایک کی آواز مختلف ہے، ترانہ مختلف ہے، سر مختلف ہے، انداز مختلف ہے. یہ سب کیا کر رہے ہیں بھلا؟ ہمیں تو وہ آوازیں لگ رہی ہیں، مگر وہ سب اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت میں اس دنیا میں کتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ، جن کے علاقوں میں لاؤڈ سپیکر پر فجر کی اذانیں ہوئی ہوتی ہیں، ان کے گھروں سے لوگوں نے اٹھ کے نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، مگر وہ اپنے رب کی عبادت کے لیے نہیں اٹھتے. تو ایسے میں پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا نا. اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر عبادتوں میں سے اعلیٰ ترین اور عظیم ترین عبادت، جس کی حیت، جس کی شکل، جس کا پریکٹیکل جب میچ کریں تو وہ ساری دنیا میں پھیل کر مکمل ہوتا ہے. ایک بندے کی عبادت کا پریکٹیکل جو ہے، یعنی حیت جو ہے نماز کی، اس کو آپ پھیلائیں، چیک کریں قیام کیا ہے، چیک کریں رکوع کیا ہے، چیک کریں سجدہ کیا ہے، تشہد کیا ہے. ان سب کو کریں، پھر آپ اس کی صفحے بنانا، اس کی تیاری کرنا، یہ سب کچھ ابھی میں نے اوپر بیان کیا پہلے. جب وہ پھیلے گی تو پوری دنیا میں پھیل جائے گی عبادت نماز، اور جب سکڑے گی تو صرف ایک انسانی جسم میں آ کے وہ مکمل ہو جائے گی. کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی عظیم عبادت ہے، ذرا سوچئے. جب اس کو پھیلائیں گے
تو زمین و آسمان کی مخلوقات میں پھیل جائے گی، اور جب اس کو کلوز کریں گے تو ایک جسم انسانی میں آ کے وہ مکمل ہو جائے گی۔ تو اے انسان ذرا سوچ، تیری شان، تیرا مقام کیا اللہ کے ہاں۔ تو عزیزات محترم، اپنی عظمت اور شان پہ غور کریں۔ میں بار بار اس کی طرف آپ کی توجہ دلا رہی ہوں کیونکہ آج کے ٹاپک میں ہم نے اپنی نماز کی عظمت پہ ہی توجہ کرنی اور اپنے نصیب پہ توجہ کرنی ہے کہ وہ سب مخلوقات بغیر پابندی کے عبادت کریں اس رب کی، اور تیرا مقام، تیری شان، تیرا مرتبہ کتنا بڑا ہے، اور تیرے اوپر ایک چیز فرض کی گئی مگر اس کے باوجود تو بے نیاز ہے، تو نااہل ہے، تو نافرمان ہے، تیرے لیے اس وقت پر نماز ادا کرنا مشکل ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ سارے بغیر پابندی کے تسبیح کر رہے ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے سے پوری کائنات میں ایک روحانیت، نورانیت پیدا کر رکھی ہے، اس کے ذکر کا چرچا ہو رہا ہے، اس کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے، اور زمین و آسمان کی فضا اس سے بھری پڑی ہے۔ دوسری طرف جیسے اس نے فرمایا کہ میں نے کوئی مخلوق بیکار پیدا نہیں کی، تو پھر اے اللہ ان کے بنانے کا مقصد کیا ہے جب بیکار پیدا نہیں کی؟ اور تسبیح و تحلیل کے لیے تو تیرے پاس آسمانوں میں فرشتے بھرے پڑے ہیں، پھر ان کو جو زمین پر پیدا کیا اور ان کا کوئی کام ہے، کوئی مقصد ہے، تو ان کا کام کیا ہے؟ تو پھر کسی اللہ کے بندے نے تخیل میں اس سارے نقشے کو بند کیا اور پھر اس کو الفاظ کا روپ دیا، اور یہ چند الفاظ مجھے ہر مرتبہ بیان کرتے ہوئے اتنا لطف دیتے ہیں کہ اگر آپ کو ان کی سمجھ آ جائے تو ان کے اندر ہم پورا اپنی بندگی کا، اپنے مقصد کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا پورا جلوہ دیکھ سکتے ہیں۔ اتنے خوبصورت چند الفاظ میں بتا دیا ایک عام سے عام انسان کی سمجھ میں آنے والی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان تو پوچھتا ہے کہ میں نے یہ ساری مخلوقات کیوں پیدا کی ہیں؟ اگر یہ بیکار نہیں ہیں تو پھر ان کا کام کیا ہے؟ تو کام یہ ہے کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے۔ اے انسان، ہر طرح کا جانور جو ہے نا وہ انسان کے لیے، اب انسان کی ضرورت ہر ایک سے جدا ہے، علاقے جدا ہیں، ماحول جدا ہیں، ضروریات جدا ہیں، بیماریاں جدا ہیں، صحت جدا ہے، تو کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی کے کام یہ جانور آئیں گے۔ جانور ایک مطلق لفظ ہے جس کے اندر کیڑے مکوڑے، درند چرند پرند سب یہاں شامل ہیں۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، اور ذرا اوپر دیکھ، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے۔ دن کو سورج، رات کو چاند، اور سمندری سفر، باہری سفر پہ نکل جا تو وہاں ستارے۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے۔ یہاں تک تو آگے تو ہے، اب آگے اگلے مصرے کی طرف کیا ہے، وہاں ذرا توجہ ہٹانی پڑے گی کہ اے انسان یہ تو تیرا شرف ہے، یہ تیری شان ہے، یہ تیری تکریم ہے، یہ تیری عزت ہے کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے۔ ضیاء کا مطلب روشنیاں دینے والے، اور کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ صرف اس ایک مصرے میں تجھے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مقصد سمجھا دیا۔ کسی کے آگے تجھے جھکنے نہیں دیا، کسی کا تجھے محتاج نہیں ہونے دیا، ساری مخلوق کو تیرا محتاج بنایا اور تجھے صرف اپنے رب کا محتاج کیا، تجھے صرف اپنے رب کا غلام بنایا، تجھے صرف اس کے آگے جھکنے کا حکم دیا اور اس کا پابند کیا، مگر تو وہ بھی نہیں کرتا۔ پھر نمازوں میں اگر ہم ایک ایک نماز کو بھی دیکھیں نا جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، تو اس نے ایک ایک نماز کے بدلے میں ہمیں اتنا اجر، اتنا ثواب عطا کیا، اور اس کا وعدہ فرمایا ہے کہ ہمارے شمار میں، ہمارے حساب و کتاب میں نہیں آ سکتا، اور ایک ایک نماز کے بدلے میں جو کچھ عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ صرف فجر کی نماز کو دیکھیں تو فجر کی نماز
پڑھنے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری عطا فرماتا ہے، اور ایسی خوشخبری کہ تھوڑا سا بھی اللہ کی ذات سے لگاؤ ہوا تو آپ سر تا پا سرشار ہو جائیں گے۔ دن کے وقت آپ کی مشکلات ہوتی ہیں، آپ کے معاملات ہوتے ہیں، بے شمار کام ہوتے ہیں، کہیں مشکلات ہوتی ہیں، تو صبح صبح اٹھتے ہی کوئی آپ کا بڑا چاہنے والا، بڑا محبت کرنے والا، کوئی سرپرست، کوئی بزرگ مل جائے اور وہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ بھئی سارا دن پریشان نہیں ہونا، میں سارا دن تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں جہاں بھی مشکل پیش آئی تو میں تمہاری مشکل حل کرنے کو وہاں ہوں گا، پریشان نہیں ہونا، تم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، میری سرپرستی، میری حفاظت ہر وقت تیرے ساتھ رہے گی۔ مجھے بتائیے کہ وہ نوجوان جب اس وقت ایسی کیفیت سے سرشار ہو کر اور ایک بزرگ کا ہاتھ کندھے پر محسوس کر کے جب گھر کی چار دیواری سے باہر نکلے گا، دہلیز سے باہر قدم رکھے گا، تو وہ کتنا بہادر ہوگا، کتنا سیف اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوگا۔ تو جس خوش نصیب مسلمان نے صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اب تو سارے دن کے لیے میری ذمہ داری میں آ گیا۔ بات کی سمجھ نہیں آئی کہ خوشی نہیں ہوئی کہ توجہ کہیں اور ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جہاں مرضی چلا جا، جتنی مرضی مہم سر کرنے کے لیے نکل جا، تو نے صبح نماز پڑھ کے مجھے راضی کر لیا، مجھ سے دعا مانگ لی، میرے دربار پہ آ گیا، اب تو جہاں بھی جائے گا میرا ساتھ، میری ذمہ داری تیرے ساتھ ہوگی۔ کتنا بڑا احساس ہے، کتنا بڑا تحفظ ہے۔ مگر اسی صورت میں جب ہم نماز کو نماز سمجھ کے پڑھیں گے، اس کی طرف ہم آگے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آتا ہے اور آ کے شکایت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی، آقا کچھ عرصے سے میرا اونٹ نافرمانی کرنے لگ گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، میری بات نہیں مانتا، میں کیا کروں؟ جب مالک شکایت کر رہا تھا تو اونٹ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اپنا منہ کرتا ہے، آپ کی ذات اقدس کی طرف، پھر وہ بھی متوجہ ہوتا ہے۔ پہلے مالک نے شکایت کی تھی، اب یہ شکایت کرنے لگا، مگر مالک کو کیا پتا اونٹ کیا کہہ رہا ہے۔ اونٹ آگے بڑھا اور زبان حال سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ آوازیں نکالی، آپ متوجہ ہوئے، خاموش ہوئے، تو مالک کو بھی کچھ شک سا گزرا، پریشانی سی لاحق ہوئی۔ تو اگلے لمحے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اونٹ کی شکایت کرنے آیا ہے؟ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ حیران ہو گیا، اونٹ میری شکایت کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اونٹ کہہ رہا ہے کہ میرے مالک نے فجر کی نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے، یہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا، اس لیے میں اس کا نافرمان ہو گیا ہوں، اس کا حکم ماننے کو میری مرضی نہیں چاہتی۔ وہ جانور ہے، آپ کی صبح کی نماز چھوڑنے کی نحوست اور بے برکتی اس جانور کے اوپر بھی وارد ہو رہی ہے، جانور آپ کا نافرمان ہو گیا۔ میں بہت مرتبہ بڑے ادب سے ان ماؤں کی خدمت میں یہ عرض کیا کرتی ہوں کہ آ کے جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی تعویذ دے دیں، کوئی دم کر دیں، کوئی پڑھنے کے لیے وظیفہ بتا دیں کہ بچے بات نہیں مانتے، بیٹیاں آگے کھڑے ہو کے جواب سوال کرتی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں، اولاد سرکش ہو گئی ہے، تو میں ہمیشہ یہی عرض کیا کرتی ہوں کہ آپ اپنے رب کے تعلقات کو چیک کیا کریں۔ جس وقت آپ کے اور آپ کی اولاد کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، سرکشی آتی ہے، بے ادبی آتی ہے، پھر اپنے اور اپنے رب کے تعلقات کو چیک کیا کریں۔ آپ اپنے رب کے کتنے فرما بردار ہیں، آپ اپنے رب کی کتنی مانتے ہیں۔ بس انصاف سے اپنا فیصلہ کر لیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو درست کر لیں، ادھر بھی درستگی ہو جائے گی۔ یہ ایک جانور آ کے حضور کی بارگاہ میں یہ بتا رہا ہے کہ میرے اوپر میرے مالک کے فجر کی نماز چھوڑنے کی نحوست ہے۔ جب آپ ایک نماز چھوڑتے ہیں تو اتنا نقصان ہوتا ہے، تو پھر ہماری وہ تمام بہنیں، بچیاں اور ہماری مائیں، بزرگ سب یہ سوچیں
کہ جو صرف سال میں کبھی عید پڑھنے اور ہفتے میں کبھی جمعہ پڑھنے چلے جاتے ہیں، ان کی ذات کا ان کے گھر میں، ان کے معاشرے میں جہاں وہ کام کرتے ہیں، وہاں جن لوگوں میں رہتے ہیں، وہاں ان کی اولاد پر، ان کے بیوی بچوں پر، ماں باپ پر ان کی نحوست کا عالم کیا ہوگا؟ بس یہ اتنا ہی جملہ سوچنے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے نا، وہ اس لیے بار بار ذکر کیا جاتا ہے فجر کی نماز کا کہ اس کو ہم نے آرام چھوڑ کے، نیند چھوڑ کے، سردی میں خاص طور پہ بستر چھوڑ کے اٹھنا، اور گرمی میں جوں فجر ہونے لگتی ہے تو نیند زیادہ گہری ہوتی ہے، اس ساری کیفیت سے نکل کر فجر پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جو شخص اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سنیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ کیا ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے اور ان کی باقاعدگی کرتا ہے، 2 ٹھنڈی نمازیں، ایک فجر کی نماز ٹھنڈی ہوتی ہے، ایک عصر کی نماز، دن کے 2 ہیں نا حصے، ایک آغاز ہے ایک آخر ہے، ایک اول ہے ایک آخر ہے۔ تو دن کے اول و آخر میں 2 ٹھنڈی نمازیں جب انسان پڑھتا ہے اور ان کا پابند ہوتا ہے، اور دونوں ہی مشکل ہوتی ہیں، ادھر بستر سے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اور ادھر جو دن ڈوبنے کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو بندے کو جلدی ہوتی ہے کہ میں اپنے کام کلوز کروں، سفر کلوز کروں، جیسے تیسے گھر پہنچوں، تو یہ دونوں نمازیں مشکل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ان دونوں نمازوں کا پابند ہو جاتا ہے، جنت میں اس کا داخلہ یقینی ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص عشاء کی نماز پڑھتا ہے، جس نے عشاء کی نماز اہتمام سے پڑھی، اگر عورت ہے تو گھر میں، اگر مرد ہے تو جماعت کے ساتھ، بس عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پہلی آدھی رات کو عبادت میں لکھ دیا۔ عشاء پڑھنے میں وقت کتنا لگا؟ 17 رکھتے ہیں، 2-2.5 منٹ وضو کے لیے نکال لو، اور عام نماز پڑھنے والا تو 10 منٹ میں بھی پڑھ لے گا، تھوڑی سی اچھی پڑھیں گے تو چلو جتنی رکھتے ہیں اتنے منٹ کر لو، لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ تو کتنا وقت آپ نے لگایا اللہ کے ہاں، مگر اس رب کی وفاؤں کا اندازہ کیجیے، اس کی کرم نوازیوں کا اندازہ کیجیے۔ وہ پوری رات کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھی رات کی عبادت آپ کے عشاء کے ساتھ لکھ رہا ہے۔ پھر آپ سوئے رہے، ساری رات گزر گئی، فجر کا وقت ہوا، آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور رحمت پھر جوش میں آیا، اور اس نے فجر کی نماز کے بعد جو اجر و ثواب لکھوایا وہ باقی آدھی رات کا فجر کے ساتھ لکھوا دیا۔ آپ عشاء پڑھ کے فجر تک سوئے اور اٹھ کے فجر پڑھی، اللہ نے آپ کی ساری رات عبادت میں لکھوا دی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی 2 سنتیں ادا کرتا ہے، ابھی فرض آگے ہیں، اور یہ بات مسلم ہے، متفقہ ہے کہ سنت سے فرض کا مقام بہت بڑا ہے۔ اگر سنت کی شان یہ ہے تو پھر خود اندازہ کیجئے فرض کی کیا ہوگی۔ فرمایا کہ 2 سنت فجر کی جو پڑھے گا وہ 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس ساری دولت سے زیادہ قیمتی دولت فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ اور فجر اور عصر کا میں نے بتایا کہ ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک صبح کا وقت اور ایک شام کا، اور دونوں وقت عام نمازوں کی نسبت مشکل ہوتے ہیں۔ دوسرے ان دونوں کی شان زیادہ کیوں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح اور شام کے لیے الگ الگ فرشتوں کی ڈیوٹیز بھیجتا ہے، جو رات کے وقت اعمال لکھنے والے اور دن کے وقت لکھنے والے اور ہماری حفاظت کرنے والے اور مختلف کاموں پر جو مامور ہوتے ہیں، ان کا وقت صبح اور عصر کا ہوتا ہے۔ صبح والے عصر کے وقت واپس جا رہے ہوتے ہیں عصر کے بعد، اور شام والے عصر کے بعد شام ہونے سے پہلے پہلے زمین پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت دونوں ٹیموں کا اجتماع ہوتا ہے، جانے والے اور آنے والوں کی الیک سلیک ہوتی ہے، ادھر آنے والے جانے والوں کو دیکھتے ہیں اور جانے والے آنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ ادھر جو جانے والے ہیں وہ جاتے ہوئے آخری اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں، اور ادھر جو آنے والے ہوتے ہیں اترتے ہی سب سے پہلا عمل لکھ رہے ہوتے ہیں۔
تو ان کا سب سے پہلا عمل اثر اور ان کا سب سے آخری عمل اثر ہو جاتا ہے. یہ جب ایک وقت میں ایک نماز کے 2 لکھنے والے ہو جاتے ہیں تو 2 طریقوں سے اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچتا ہے، تو اس نماز کی شان کیا ہو جاتی ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اس لیے کہا گیا کہ یہ جو درمیانی نماز ہے، نماز وسطیٰ جو ہے، اس کی زیادہ حفاظت کرو، اس کا زیادہ اہتمام کرو، کیونکہ اس کے بدلے میں تمہیں بہت کچھ زیادہ مل رہا ہے. تو اس وقت کیا ہوتا ہے جب فرشتے پہنچتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم آگے، عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم آگے. تو پھر جب تم آئے تھے، یہ پتہ کیسا انداز ہے، یہ اس عورت سے پوچھیں جس کی دور دراز شادی ہو جاتی ہے نا، سسرال میں ہوتی ہے، تو اس کے میکے سے کوئی بندہ آتا ہے جب، تو وہ بڑی بے قراری سے جب ملتی ہے تو اسے پوچھتی ہے کہ جب تم آئی تھی میری امی سے مل کے، میری امی کیا کر رہی تھی. یا کسی ماں کی اولاد کے پاس سے کوئی شخص آئے تو ماں بے قرار ہو کے پوچھتی ہے کہ بتاؤ جب تم میرے بچے سے مل کے آئے تھے تو میرا بچہ کس حال میں تھا، وہ کیا کر رہا تھا، تمہیں کس طرح ملا تھا، اس نے کن الفاظ میں مجھے سلام بھیجا تھا. یہ الفاظ بے پناہ محبت پہ دلالت کرتے ہیں. تو وہ رب کریم جو مالک ہے، خالق ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کے بارے میں مطلع ہے، پھر وہ فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے. تو وہ بتاتے ہیں کہ مولا جب ہم نکلے تھے وہاں سے تو تیرے بندے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تیری بندگی کر رہے تھے. تو اصل میں وہ فخر کرنا چاہتا ہے رب کریم اپنے بندوں کا ذکر کر کے ان فرشتوں کے سامنے کہ ہر روز ان کو پتہ چلتا رہے کہ میرے بندے کی بندگی کا عالم دیکھو. اور اپنی محبت جو بندے کے ساتھ ہے وہ فرشتوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میرے بندے کے ساتھ میری محبت کتنی ہے. تو اس وقت جو بندہ نماز میں مصروف ہوتا ہے اور نماز کو نماز سمجھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر وہ ذرا غور کرے اپنے مقدر پہ اور ان لمحات کو تصور میں لانے کی کوشش کرے کہ وہ تو زمین پہ بیٹھا ہے، زمین پہ اس رب کی بندگی میں مصروف ہے، اور رب کریم وہاں فرشتوں میں اس کا ذکر کر کے اس کا حال پوچھ رہا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں تھا، میرے بندے نے کس انداز سے سجدہ دیا، کس انداز سے میری نماز پڑھی، تم کتنی کتنی نیکیاں اس کے لیے لکھ کے لائے. یہ جاننے کے باوجود، جانتے ہونے کے باوجود اس پوچھنے کا مطلب وہ بے پناہ محبت ہے جو ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. تو اب دیکھیے ہمارے مقام کو اللہ کریم نے کتنا بلند کیا اور کہاں کہاں اپنے ان بندوں کا ایک چھوٹے سے عمل پر وہ ذکر کرتا ہے اور اس کا چرچہ فرماتا ہے. اسی طرح سے اگر ایک عام شاگرد ہو، ایک معروف استاد کا شاگرد اور ایک کامل مرشد کا مرید، تو اس کے بارے میں لوگوں سے اگر ایک مرید کا مرشد اس کے بارے میں حال پوچھے اور اس کی خیریت دریافت کرے بھرے مجمع میں، یا استاد اپنے اس شاگرد کے بارے میں جس پہ اس کو مان ہو یا پتہ ہو کہ وہ میرا فرما بردار اور لائق شاگرد ہے، وہ کام کر رہا ہے یا میرے راستے پہ چل رہا ہے، تو وہ خوش ہو کر دوسروں کے اندر ذکر کرے اور اس شاگرد اور اس مرید تک جب بات پہنچتی ہے تو یہ وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے وہ کتنے فخر کا مقام ہوتا ہے اور کتنی خوشی ہوتی ہے. وہ اس کی ساری زندگی کا سرمایہ بن جاتا ہے، اس کے مرشد اور اس کے استاد کی زبان سے نکلا ہوا وہ جملہ جو اس کے لیے سند ہوتی ہے ان تمام لوگوں کے درمیان جن کے اندر بیٹھ کے اس کا مرشد یا استاد ذکر کرتا ہے. اور ایسی سعادت اگر اساتذہ کی بارگاہ میں یا مرشد کامل کی بارگاہ میں اگر مل جائے تو یقین کیجئے کہ جو سرشاری ہوتی ہے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. تو رب کریم کی بارگاہ میں جن خوش نصیب بندوں کو یہ مقام مل جاتا ہے
پھر وہ کیسے سمجھ سکیں گے، وہ کیسے بیان کر سکیں گے، اور یہ کہاں سے ہمیں مل رہا ہے؟ اس کی بندگی کرنے سے، اسی سے آپ کو سرخروئی مل رہی ہے، اسی سے آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اور آپ کو جینے کا ایک سلیقہ اور حوصلہ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اپنے محبوب نبی، نبیوں کے سردار، رب کے دلدار، امت کے غمخوار کی دعا بھی سنیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دے دے۔ اور پھر رب نے کتنی برکت صبح کے وقت میں ہمارے لیے رکھی۔ ہمارا رزق صبح کے وقت تقسیم ہوتا ہے، صبح کی نماز پر ہمیں یہ اجر عظیم عطا فرمایا جاتا ہے، اور اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا جاتا ہے، صرف ایک صبح کے وقت۔ ابھی باقی 4 نمازیں تو پیچھے پڑی ہیں، اگر ہم اس کے پابند ہو گئے تو سنیے، اللہ کریم نے ہمیں یہ کچھ عطا کرنے کے وعدے فرمائے اور ان کے اعلانات شروع کر دیے۔ تو جب اللہ نے ہمیں 5 وقت کی نماز کی سعادت بخش دی تو اس وقت ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں ہوں گی، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تو مختصر خلاصہ ہم آج کی اس گفتگو میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے نماز کی، تو ہمارے پاس نماز کا تصور کیا ہونا چاہیے پڑھنے کے لیے۔ سب سے پہلے کل کی گفتگو میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک ہم اس عبادت کا پہلے علم حاصل نہیں کرتے۔ علم کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں، کیونکہ ہر عبادت کے لیے علم ہے۔ علم کیا ہے؟ اس کے قواعد و ضوابط، اس کے انداز، اس کے جو قیود رکھی ہے اللہ پاک نے وہ، اور اس کے لیے جو اہتمام رکھا ہے، اس اہتمام کی جو حیثیت ہے شریعت کے اندر، ان تمام چیزوں کا امتیاز پہلے حاصل کرنا اور پھر عبادت کو کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ مثلا ہم نے نماز شروع کی، ہم نے نماز سے پہلے کیا کیا؟ ابھی ہم وضو اور اس پہ بات نہیں کر رہے، میں نے اس کو آپ کو بتا دیا تھا نا کہ ابھی اس موضوع کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے جب نماز میں کھڑے ہونا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر۔ ہم تکبیر کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، توجہ ہم نے اس طرف کرنی ہے کہ اس تکبیر کے وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہمارے قلب و روح ہمارے ان الفاظ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہ کہنے کے لیے عورت و مرد کا اپنا دائرہ کار ہوگا۔ جب عورت کہے گی تو اس کا انداز کیا ہوگا، جب مرد کہے گا تو اس کا انداز کیا ہوگا۔ یہ مرد کو اپنے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، عورت کو اپنے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور آج ہمارے درمیان یہ جھگڑا چلتا رہتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ آپ نے جب یہ فرما دیا مطلقاً کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو تو ویسے نماز پڑھو، تو بس اب کبھی وہ سجدوں کی پوسٹیں چل رہی ہیں، تو کبھی تکبیر کی چل رہی ہیں، کبھی پیر رکھنے کی چل رہی ہیں، اور جو لوگ پہلے ہی نماز نہیں پڑھتے وہ پھر چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں صحیح کون سی ہے تو پڑھ کے کیا کرنی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنی نماز کا علم حاصل کریں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں تو یہیں سے ضابطہ شروع ہو جائے گا۔ ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، کہاں تک اٹھانے ہیں، کیسے کرنے ہیں، پھر اللہ اکبر کہنا ہے۔ ہمارے اندر کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ یہ علم ہے۔ اس کے بغیر اللہ اکبر کہنا بے فائدہ ہوگا۔ مطلب کیا؟ زبان سے تو ہم نے کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا یہ کیا ہے، تو سب سے بڑے کے آگے چھوٹے چھوٹوں کی کیا حیثیت ہے نماز کے اندر؟ اب دوسری چیزیں، دوسرے کام، اور دوسرے کاموں کی وجہ سے نماز کے اندر اختصار لانا اور جلدی جلدی نامکمل رکوع، نامکمل سجدے کر کے سلام پھیر لینا اور کہنا نماز پڑھ لی ہے۔ تو وہ جو آپ نے کہا تھا اللہ اکبر، پھر اس کا کیا معنی تھا؟ یہ میں نے صرف ہنٹ دیا ہے آپ کو آگے سوچنے کے لیے۔ پھر قیام کے کیا قواعد ہیں، کیا ضوابط ہیں، کس طرح ہمارے قیام کی تکمیل ہوتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا قیام کیسے درست ہوگا۔ قرات کرنی ہے سورہ فاتحہ اور پھر آگے سورت ملانی ہے۔ اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو اتنی غلطیاں کیے جا رہے ہیں کہ ایک لفظ بھی ہم اپنے مخرج سے تلفظ درست
کر کے ادا نہیں کرتے اور ہم اپنی طرف سے نماز پڑھے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع جانے کے لیے عورت کی رکوع میں حد کیا ہے، مرد کی کیا ہے، نہیں پتہ کسی بھی بات میں میرے کہنے کا یہ مطلب ہے بہت سے لوگ ماشاءاللہ بڑے مقرب، بڑے صاحب علم سننے والے ہوتے ہیں اور بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں، ہماری بہنیں بھی بھائی بھی، جو الحمدللہ ان کے سامنے تو ہم ایک ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ تو جب مطلقاً یہ بات کی جاتی ہے تو کوئی بھی اس چیز کو اس لیے مائنڈ نہ کرے باخدا کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے تو ہم تو یہ کرتے ہیں اور آپ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ ایسا کہنا ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے، اور ہر چیز جب ایک بہت سارے مضامین پیش کیے جاتے ہیں تو اس میں سے جس کے لیے جو ہوتا ہے اس نے وہی چننا ہوتا ہے۔ تو جو آپ کے لیے ہوگا وہ آپ چنیں گے، جو ہمارے لیے ہوگا وہ ہم چنیں گے، اور جو باقی لوگوں کے لیے ہوگا وہ چنیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ تلفظ کے بغیر، قرات کو سیکھے بغیر، الفاظ کی درستگی کے بغیر سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا اور سورت پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اس نماز سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر قعدہ کیا، دونوں سجدوں کے درمیان ہم نے کیا کیا، کتنا وقفہ ضروری تھا، کیا کرنا ضروری تھا، اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو پھر ہم سوچتے جائیں ہماری نماز کیسے پڑھی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے قعدہ کیا یعنی تشہد میں جب ہم بیٹھے، اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھے یا نماز اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں تو بیٹھے ہیں، اب وہاں بیٹھنے کے لیے بھی ہمیں ضروری ہوگا کہ ہمیں پتہ ہو کہ نماز پڑھنے والا جو ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو اس کے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا جاننا نماز سے پہلے ضروری ہوگا۔ اور پھر اسی طرح ہمارے اندر نماز کے دوران اخلاص، خشیت، اللہ کی محبت، اس کا خوف، اور بزرگان دین نے جو اپنی کیفیات ظاہر کر کے ہمیں نمازیں سکھانے کی کوشش کی ہے، ان ساری چیزوں کو ہم سیکھنے کی اور اپنے پیش نظر رکھنے کی کوشش کریں تو پھر ہماری نماز اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت کی طرف آگے بڑھتی ہے۔ ہماری نمازوں کو دیکھا جائے، ہم بڑے اہتمام کے ساتھ بھی پڑھیں تو پھر بھی دیکھا یہ جائے گا کہ چیک کرنے والا کون ہے۔ ہم پیپرز دیتے ہیں نا تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 100% یقین کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پیپر میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور جب رزلٹ آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی بالکل آپ کی توقع کے خلاف رزلٹ آ جاتا ہے، پھر کبھی آپ کو ممتحن پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اور کبھی چیک کرنے والے پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی بورڈ والوں پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، مگر یہ نہیں سوچنے کی کوشش کی جاتی کہ ہم یہ چیک کریں کہ آخر غلطی کہاں ہوئی ہے۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ معیار چیز کا وہ ہونا چاہیے جو جس کے پاس جانا ہے وہاں پسند آ جائے، نہ کہ ہمارے نزدیک۔ ہماری سوچ کے مطابق معیار نہیں ہوگا، اگر وہ ہوگا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اب ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد ہم نے نماز شروع کی ہے۔ ہماری نماز میں قیام کی حیثیت نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، نماز کو فاسد کرنے والی ہے، کیا چیز ہے؟ یہ ساتھ ساتھ تمام طالبات بھی اور ہماری بہنیں جو نماز پڑھتی ہیں یا نہیں پڑھتی، یہ ان چیزوں کو ضرور اپنے ذہن میں محفوظ کریں۔ اب جب ہم نے ان چیزوں کے بارے میں کچھ جانا ہی نہیں تو ہمیں کیا پتہ ہم نے کہاں غلطی کی ہے؟ آئیے، جب آپ نے نماز شروع کی تو ضروری کیا ہے کہ آپ جب اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ آپ کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب جن لوگوں نے ساری زندگیاں گزار دیں، ترجمہ قرآن کریم کا نہیں پڑھا، عربی سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، انہیں یہ پتہ چلا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کیا کر رہا ہے اس کو سننے کے بعد، اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا دے رہا ہے۔ تو یہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اس سے گفتگو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ہمارا تصور بن جائے اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے تو خود ہی ہمیں اپنے اوپر پیار آنے لگ جائے کہ ہم کیا تھے اور ہم اللہ سے کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کو مخاطب کر رہے ہیں اور اس کو اس کی شان سنا رہے ہیں، وہ ہماری نماز کو سن رہا ہے۔
تو پھر سوچئے عام نماز اور اس نماز میں کیا فرق ہوگا. جو نماز مطلوب ہے، اقیم الصلاح کا لفظ ہم نے سامنے رکھا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں اقیم الصلاح کے اندر آ رہی ہیں، اقامت نماز کے اندر. تو جب آپ سبحانک اللہم و بحمدک کہتے ہیں تو میں نے کہا کہ ہمارے کتنے فیصد لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے، اور اگر پتہ ہو بھی تو توجہ کتنی ہوتی ہے. باخدا یہ وہ پہلی بات ہے جو نماز کی روح ہے. اس کے بغیر بے جان نمازیں ہمیں ثواب نہیں دلائیں گی. آپ جب سبحانک اللہم کہتے ہیں تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری ذات ہے پاک ہے کبریا، تجھے ہی لائق ہے حمد و ثنا. وتبارک اسمک وتعالی جدک جب آپ نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ مبارک ہے تیرا نام اے خدا، تیری شان اونچی ہے کبریا. ولا الہ غیرک، تو ہی ہے عبادت کے لائق ہے خدا، نہیں کوئی معبود تیرے سوا. اقرار تو آپ نے پہلے جملوں میں کر لیا، اپنے آپ کو بے بس کر کے کمزور ناتواں حقیر سا بنا کے اس کے سامنے کھڑا کر دیا. کاش کہ ایسا تصور ہماری نماز کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے. پھر آپ جب نماز پڑھنے لگتے ہیں اور آپ جب کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ، یعنی یہ آپ نے ثنا پڑھ لی اور اس کے بعد الحمد شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، تو اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت ہماری نماز میں کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم سچے دل سے شیطان سے پناہ مانگ رہے ہوں، اس سے چھٹکارا چاہتے ہوں، اس کو دور کرنا چاہتے ہوں. بسم اللہ پڑھیں تو بسم اللہ کی برکتوں کو حاصل کرنے کی طلب ہمارے اندر ہو. اور جب ہم آگے الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو پھر کیا ہو؟ پھر وہی بات ثنا والی کہ جو ہم آگے الفاظ پڑھتے جائیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اس کی شان بیان ہو رہی ہے، تو ہمیں خود پتہ ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں. اور اس تعریف و توصیف اور حمد کے بعد ہم اپنے مقصد کی طرف آئیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین تک کہہ کے آگے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پھر وہ جو ہم مانگ رہے ہیں، پھر توجہ ہماری اس طرف آئے اور وہ سارے نقشے ہمارے ذہن میں آتے جائیں. تو اس وقت پھر کیا کیفیت ہوگی ایسی نماز کی؟ ایسی نماز کی حالت یہ ہوگی، کیفیت یہ ہوگی کہ آپ ادھر جب کھڑے ہوئے ہیں نماز میں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ بندہ جب نماز کی حالت میں کھڑا ہو گیا تو اللہ اکبر کہتے ہی وہ پاک ہو گیا. لیکن یہ میں نے پیچھے جو آپ کو گفتگو سنائی ہے، اس کے استحضار کے ساتھ اس کو جب آپ اپنے ساتھ حاضر رکھیں گے، اس کیفیت میں گم ہوں گے، تو یہ ہوگا اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھے، آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ بندے کو گناہوں سے پاک کر دے گا. اور جب ثنا پڑھتا ہے اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے، تو بندے کے بال کے نیچے سے اللہ پاک گناہ نکال کے اس کے برابر نیکیاں عطا کرتا ہے. سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس پہ اللہ کریم ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب، حضرت یہ کون روایت کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں کہ ایسی نماز اگر نصیب ہو جائے، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب سورہ فاتحہ پر عطا کیا جائے گا. جب بندہ تلاوت کے بعد رکوع میں جاتا ہے تو رکوع میں جانے پر جو جا کے اس نے تسبیح پڑھی سبحان ربی العظیم، تو اللہ کریم نے سونا صدقہ کرنے کے برابر اس کو ثواب عطا کیا. اور جب سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا، تو آپ کو پتہ ہے اس وقت بندہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے پیچھے جو کچھ بھی کہا ہے نا، جو کچھ سنایا ہے، تو میرا رب میرے اتنے قریب ہے، میرا رب اتنا مہربان ہے کہ سمع اللہ، اس نے تو سن لیا. لمن حمدہ،
اس کی ہر بات کو، اس کی ہر تعریف کو، ہر توصیف کو جو اس کے بندے نے بیان کی، وہ پھر اس پہ بھی محظوظ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، سرشار ہوتا ہے، ربنا ولک الحمد، پھر اور رب کی تعریف کرتا ہے۔ تو عزیزات محترم، جب وہ اس کیفیت میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر اس نمازی پر فرماتا ہے۔ سجدے میں جاتا ہے تو جن و انس کی تعداد کے برابر اللہ کریم اس بندے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور پھر جب جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ اتحیات پڑھتا ہے تو صابرین کے برابر اللہ پاک اس بندے کو ثواب عطا کرتا ہے، اور جب سلام پھیرتا ہے تو جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ خلاصہ ہے، اگر ہم آج کے اس مضمون میں سے اتنا یاد کر لیں اور ان کیفیتوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ قصداً جوڑیں گے، آپ ایک دم سے تو نہیں آئیں گی، وارد نہیں ہوں گی خود بخود، آپ خیال بار بار اس طرف لے جائیں گے، بار بار مبذول کریں گے، بار بار کوشش کریں گے، ان چیزوں کو یاد کریں گے نماز کے اندر، تو پھر آپ کی کیفیت بنتی چلی جائے گی۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر ہم نے اتنی باتیں سن کر نماز سے محبت پیدا کر لی تو جو آگے سنیں گے ان پہ عمل کرنا ہمیں قطعاً مشکل نہیں لگے گا۔ اللہ پاک اس راستے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔